ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عورت مرد کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے۔ ہم، ایک عورت مرد کو دھوکہ جو ہے نا، وہ بس جس وقت عورت کی نیت میں جو ہے وہ فطور آ جائے نا، ہم، اور اس کی فزیکل ڈیمانڈز پوری نہ ہو رہی ہوں، ہم، تب وہ دھوکہ دیتی ہے۔ جب اس کا شوہر اس کو وقت نہ دے رہا ہو، ہم، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کر رہا ہو، جب اس کا شوہر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کر رہا ہو، جب اس کا شوہر اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھ رہا ہو، ہم۔ تب وہ دھوکہ دیتی ہے۔ کیا ایسی عورت کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایسی عورت کو معاف تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم، اگر قتل کا بدلہ جو ہے وہ دیت کی صورت میں ہم، ہو سکتا ہے، تو معافی بھی کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بے ہم، وفا انسان کو آپ کیسے معاف کریں گے جس نے آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات سے کھیلا ہو، ہم۔ جس نے آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہو، جس نے شرک کیا ہو؟ اللہ شرک معاف کرتا ہے؟ محبت میں شرک نہیں ہے۔ ہم، آپ اگر دوسرے شخص کے ساتھ محبت میں ہیں تو یہ مزاجی آپ کا عشق ہے یا حقیقی عشق ہے؟ آپ نے دونوں ہی محبت کے زمرے میں جو ہے وہ وحدانیت کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ پھر ایک ہی شخص پہ مکمل ہونی چاہیے آپ کی حیات۔ اگر آپ شخص بدلتے ہیں کپڑوں کی طرح تو آپ تو وفادار آدمی نہیں ہیں، آپ تو کسی کے ساتھ اعتبار کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے آپ کو اپنا نام دیا ہے، جس نے آپ کو مقام دیا ہے، تو آپ کس چیز پہ یعنی کہاں؟ محبت میں بھی توحید کا قائل ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ محبت میں توحید کا قائل ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ اگر آپ ایک شخص پہ اتفاق نہیں کریں گے نا تو آپ جگہ جگہ منہ مارنے والے وہ جانور بن جائیں گے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے، تو اچھا ایسا نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک رشتہ ہے جو خدا نے بنایا ہے ہمارے لیے، جیسے کہ جن کے ہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین، جی، ہمارے بہن بھائی۔ ایک رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں۔ زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ دیکھیے، زیادہ اہم رشتہ تو میں نہیں کہوں گی کہ کون سا ہے، کیونکہ سارے رشتے ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم، میاں بیوی کے رشتے پہ کائنات بنی ہے، بہترین رشتہ ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ ماں باپ کا رشتہ آپ کو تحفے میں ملا ہے، بہترین رشتہ ہے، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ ہر رشتے کو آپ نے اپنی جگہ پر نبھانا ہے۔ کوئی رشتہ توڑنے کے لیے بنایا ہی نہیں اللہ نے، اللہ نے جوڑنے کے لیے رشتے بنائے ہیں کہ آپ انہیں جوڑ کے رکھیں۔ انسان آج انہیں اگر توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان رشتے کے تقدس کو نہیں سمجھ رہا۔ ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا کہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں ہم، ہماری سوچ جو ہے وہ شعور کے لیول پر ہے، ہمیں شعور ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اس شعور کو مینٹین نہ کر پائیں تو ہم رشتوں کو نبھانے کی صلاحیت نہ رکھیں۔ اب جانور کہاں رشتے نبھاتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، وہ تو اپنی جو فیملی ان کی ہوتی ہے وہ بھی کہاں بن رہی ہے، نہیں، کیسے میں نے بن رہی دیکھا ہے، ہے، وہ تو کیا سلسلہ ہے، وہ بھی ان کو اتنا کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ ایک تصویر کو بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا، اس جی میں ایک شیر آ گیا ہرن کے بچے کے سامنے، جی، اور وہ اس کو کھانے والا تھا تو ماں بیچ میں آ گئی۔ وہاں کسی فوٹوگرافر نے وہ تصویر بنائی ہے جی، کسی درخت پہ بیٹھ کے، میں بھی یہی بات کرنے تو لگی تھی۔ اس میں اس شیر اس کو ماں کو دبوچ رہا ہے اور ماں اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ بھاگ جائے کسی طریقے سے، اور وہ انٹینشنلی شیر اور اپنے بچے کے بیچ میں آئی ہے کہ اس کو نہ کھائے شیر، مجھے کھا لے اور میرا بچہ بچ جائے۔ تو رشتوں کا تقدس تو ہے ان میں۔ دیکھیں، رشتوں کا تقدس نا صرف ماں میں ہی ہے۔ دنیا کا جو یہ رشتہ ہے نا ماں کا، وہ جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو، اپنے بچے کو جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے آپ دیتی واقعی ماں۔ سمجھتی ہیں کہ انسانوں کی ماؤں میں بھی یہ جذبہ ہے؟ بالکل ہے۔ ماں ایک بہت بڑا جذبہ ہے، ایک بہت بڑے جذبے کا نام ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ایسی تو نہیں آ گئی، لیکن ماں کم سے کم اس تقدس کو ضرور سمجھے کہ جس اولاد کو اس نے پیدا کیا اسے اچھی تربیت دینا بھی اس کی رسپانسبلٹی ڈاکٹر ہے۔ صاحبہ، میرے پاس نا ڈیٹا موجود ہے، جی، میں بہت عرصے سے سوشل بیٹ کور کر رہا ہوں۔ 20 کیسز ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو میں آپ کو گنوا تو سکتا یہ ہوں۔ ذہنی مریضہ ہے نا، یہ مائیں تو نہیں ہے۔ نہیں، مائیں بھی تھی نا۔ یہ مائیں اس لیے آج پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا، آج پھر کوئی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ دکھانے والا مرد نہیں ہے، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ایسی نہیں ہیں۔ آپ کی مائیں جو ہیں وہ ذہنی مریضائیں بن رہی ہیں۔